Google Photos. Loki Browser, Aura AI, All Movies, Movieflix, Rocketflix, Tamasha, Hashtag News, Streamflix 2.0, Moviebox, Shock, Zong TV, Miko, mjunoon.tv, Holy Quran, Rabbana. Now let's start Tafsirul Quran. Suratul Baqarah, ayat number 40. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Isra'il azkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. ترجمہ: یا بنی اسرائیلا، اے اولاد یعقوب، اذکرو، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، جو، انعمتو، میں نے بخشی، علیکم، تمہیں، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَہْدِی، میرا وعدہ، اوفی، میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکُم، تمہارا وعدہ، وَإِيَّایَ، اور مجھ ہی سے، فَارْحَبُون، ڈرو۔ اے اسرائیل کی اولاد، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے پس ڈرو، اور صرف مجھ ہی سے پس ڈرو۔ آیت 41۔ اس سے پہلے یا ایھا الناسوں کے ساتھ تمام لوگوں کو دعوت دی، اب بنی اسرائیل کو خصوصی خطاب ہے، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یہ خطاب کبھی انعامات یاد دلا کر ہے جو ان پر کیے گئے، کبھی ان کی بدعمالیوں پر ڈانٹ کے ساتھ ہے، اور کبھی ان سزاؤں کے ذکر کے ساتھ ہے جو ان کی نافرمانیوں پر انہیں دی گئیں۔ یہاں سے لے کر آیت 147 تک ان پر 10 انعامات، ان کی 10 بدعمالیوں اور انہیں دی جانے والی 10 سزاؤں کا ذکر ہے۔ تصحیل نمبر 2۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یا لقب ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یا لقب ہے جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں پہلے پیغمبر یوسف علیہ السلام اور آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ قرطبی۔ نمبر 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو یہ چیزیں یاد دلائی گئیں، حالانکہ یہ سب کچھ پہلے بنی اسرائیل پر گزرا تھا، کیونکہ ان کے بزرگوں پر ان پر بھی انعام تھا، اور وہ اب بھی اپنے بزرگوں کی بد عادتوں میں ان کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ گزشتہ بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ آپ کے زمانے میں موجود بنی اسرائیل کے اعمال بد کا بھی ذکر فرمایا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود کفر، کتاب اللہ کی تحریف، جبریل علیہ السلام سے عداوت، جادو کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا وغیرہ۔ بنی اسرائیل کے احوال اتنی تفصیل سے ذکر فرمانے سے یہ بھی مقصود ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بدعمالیوں سے بچے اور ان کے نتائج سے ڈرتے رہے نمبر 4۔ نعمتی
اگرچہ یہ لفظ واحد ہے مگر جنس مراد ہے جس میں تمام نعمتیں شامل ہیں۔ نمبر 5، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، یہاں اس عہد کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ سورہ مائدہ میں اس عہد کی تفصیل موجود ہے۔ اس کے مطابق ان کا اللہ تعالیٰ سے عہد یہ تھا کہ تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے اور میرے رسولوں پر جن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے، اور اللہ کا ان سے عہد یہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کروں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا۔ نمبر 5، وَإِيَّايَ فَارْحَبُونِ، ایایا کا معنی خاص مجھ سے ہے۔ فرحبون اصل میں فرحبونی تا یا حذف ہو گئی، اس کا معنی بھی مجھ سے ڈرو ہے۔ خاص مجھ سے کے بعد دوبارہ مجھ سے ڈرو کی وجہ سے خاص مجھ ہی سے ڈرو ترجمہ کیا گیا ہے، ورنہ خاص کے بعد مجھ کا لفظ کافی تھا، مجھ ہی کی ضرورت نہ تھی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ ترجمہ، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بِمَا اس پر جو، انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معکم تمہارے پاس، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ، اول کافرن پہلے کافر، بھی اس کے، ولا تشتروا اور عوض نہ لو، بآیاتی میری آیات کے، ثمناً قیمت، قلیلاً توڑی، وإیایا اور مجھ ہی سے، فاتقونی ڈرو۔ اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے توڑی قیمت مت لو، اور میری آیات کے بدلے توڑی قیمت مت لو، اور صرف مجھ ہی سے پس ڈرو۔ آیت 41-42 ایک، سب سے پہلے کافر بننے سے مراد یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس اگر تم ان کے ساتھ کفر کرتے ہو تو تم پہلے کافر ہوئے جو جانتے بوجھتے ہوئے کفر کر رہے ہو۔ اپنے آپ پر یہ ظلم نہ کرو، اس سے پہلے مشرکین مکہ نے جو کفر کیا تھا وہ جہالت کی وجہ سے تھا، اس لیے اشکال لازم نہیں آتا کہ کفار مکہ نے ان سے پہلے کفر کیا تھا۔ بے زاوی۔ نمبر 2، ولا تشترو اس سے مراد دنیاوی مفاد کے لیے آیات الہی کو چھپانا ہے۔ یہ مسلم قاعدہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ دوسرے مقامات پر اللہ کی آیات کے بدلے کم قیمت خریدنے کا ذکر جہاں آیا ہے، اس کی وضاحت بھی موجود ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 174-175۔ ترجمہ،
بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا ہے اور اس کے بدلے توڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے خریدا، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 187۔ ترجمہ: اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس کے بدلے توڑی قیمت لے لی، سو برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ دنیا کی خاطر احکام الہی کو بدلنا بھی اس میں شامل ہے، سو وہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں جو رشوت لے کر غلط فتویٰ دیتے ہیں۔ اس آیت کا تعلیم کتاب کی اجرت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ اجرت کسی غلط کام پر نہیں بلکہ ایک نہایت پاکیزہ محنت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حق چیز جس پر تم اجرت لو اللہ کی کتاب ہے۔ بخاری۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف دم کی اجرت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صورتوں کی تعلیم کے بدلے ایک صحابی سے ایک خاتون کا نکاح کر دیا تھا۔ بخاری۔ وہاں دم کی تعویل کیسے ہوگی؟ جن حضرات نے قرآن و حدیث کی تعلیم پر اجرت منع کی تھی، ان کے نام لیواؤں نے یہ کہہ کر تنخواہ لینا شروع کر دی ہے کہ آج کل قرآن و حدیث کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے، ورنہ مدارس اور مساجد ویران ہو جائیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کل ہی نہیں، ہمیشہ سے یہ اجرت حلال تھی، بلکہ بہترین محنت اور بہترین اجرت تھی اور ہے۔ اس کا قرآن بیچنے سے کوئی تعلق نہیں۔ توڑی قیمت کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت لے لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آیات الہی کے بدلے میں پوری دنیا بھی ملے تو متاع قلیل ہے۔ فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، سورۃ النساء آیت نمبر 77۔ کہہ دو دنیا کا سامان بہت توڑا ہے۔